السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے ڈمی میوزیم سے آئے چند مہمانوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر یونانی، ارسطوٹل اور روکسین. یہ کیا حرکت کر رہی ہیں آپ؟ کیوں ہے توبہ کر دی. گلا خراب ہے آپ کا؟ کنے کیا ہے میں بول دی اس طرح بھائی. یہ کیا دیکھ کے شادی کی ہے تم نے؟ انہیں کہیں اور چوپو. اچھا یہ بکواس ہے جی. یہ بہت بکواس ہے. یہ بکواس ہی سمجھیں جس طرح کا اس کا کیریکٹر تھا. اچھا ایک منٹ پہلے ذرا میں بات کر لوں آپ سے. بڑے عرصے بعد بلایا آپ نے، خیر ہے نا؟ نہیں رہا جاتا آپ سے بھی ویسے، ہے نا؟ ہاں جی، میں ارسطوٹل کے بغیر نہیں رہتا. آپ قسم اٹھائیں، اس قسم کا ارسطوٹل کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ایسا ہی تھا، بالکل ایسا تھا. ہمیں تو وہی یاد ہے نا جو فلم میں دیکھا تھا ہم نے، اور فلم بھی وہ جو آلیور کی تھی. اچھا بھائی جان ایک کال میں کرا تو اوئے ہوئے کیا حال طبیعت ٹھیک ہے؟ کیوں الیگزینڈر ساؤتھ دا نہیں تھی سکتا؟ یہ شجا بات اسکندر ہے. تم اپنی آواز تو دیکھو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شرم ਉਹਨੂੰ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਔਂਤਰੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ. کس وجہ سے؟ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਔਂਤਰੇ ਦੀ. اچھا میری گال سنو، میرے استاد کو جتنا بست کرنا میں کرو، روکسن کو جتنا بست کرنا میں کرو، این دے بارے نا 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 آئی کین ناٹ. یہ میرے بھیڑے وقت دا دوست ہے. سر یہ کہاں ملا تھا؟ یہ انفیکٹ کہتے تو اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں ہیں کہ یہ دارا کا بڑا منظور نظر تھا، بلکہ اس کا محبوب تھا. اور دارا چونکہ بزدل تھا، بزدل بندے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو کتے کی موت جب مارا گیا، وہ سکندر جب فاتح کے طور پہ ایران کے تخت پہ بیٹھا تو اس نے ہر چیز طاقت کر دی. اس کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کی اور اسے بھی ہتھیا لیا. اب ایک میلے میں وہ مقابلہ ہو رہا تھا، عجیب و غریب ایک وہاں کا علاقائی ڈانس تھا. جی. تو وہ رات کے وقت ایک عجیب کیفیت میں سب جب ناچتے ہیں تو جو آخری وقت تک ناچتا رہتا وہ فاتح ہوتا. تو فاتح یہ بکواس تھا، تو اس پر بہت شور و غل مچا اور بادشاہ سے کہا گیا کہ اس کا ہاتھ کو بوسہ دے. تو یہ چونکہ ٹریڈیشن تھی، اس نے یہ کیا. اس پر اور زیادہ کراؤڈ پاگل ہو گیا. تو پالیٹیشنز کو تو اللہ موقع دے کراؤڈ کو اپنے پیچھے لگانے کا. وہ گھنٹہ ڈیڑھ یہی کرتا رہا. اور یہ بڑا اہم چیپٹر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر کس قدر ڈی ریلڈ تھا. وہ نہیں، یہ اصل تو یہ تھا بندہ. یہ دیکھو، اے میرے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا. بالکل صحیح. اور یہ بہت اترا بے متاؤ دا ساما. آئی ایم سوری. دنیا دا پہلا پی آر مینیجر سافٹ امیج میرا اے ہے. اگر یہ پی آر نہ کرے تو بھرا اتنا نہ ہو گیا. پی آر سے کیا مراد ہے؟ پی آر جو میں اتنا کرتا ہوں نا ان سے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ میرا بیبی، میرے بچے، میرے کاکا ہے، پتا آپ، میرا بیاہ میں اتنا پیار کرتا ہوں. مجھ سے بات کرنے دو. او لعنت بھیجو، اس سے بات کرنے دو. میں ان سے بات جو کر رہا ہوں. بکواس. تیری مہربانی مینوں غصہ نہ چڑھاتی میری بہن. یہ کہاں سے شریکہ ٹائپ فیملی کٹھی کر لیا آپ نے؟ وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ اس کو نہیں مان رہا. کیا ہے یہ کیا ہے یہ؟ اچھا، جو سب سے سیانہ آدمی ہے، جو ارسطوٹل ہے، وہ چپ کر کے بیٹھا ہے کیونکہ وہ سو رہا ہے. تھوڑی دیر میں ایسے گردن ہلا دیتا ہے. اس نے آٹو پہ لگا رکھی ہے. یوں میں سو نہیں رہا، میں غور کر رہا. کس بات پہ غور کر رہے ہیں؟ اور بزرگاں دے بیٹھے ہاں، بے وحتی گفتگو پہ کردے نے. تسی سوال میرے نال کرو، میں جواب دیاں. یہ کیا تم نے تیار کیا ہے؟ یہ ہے انسان؟ یہ ہے تمہارا شاگرد؟ میں تربیت اچھی کیتی ہے، مختلف مقابلے ہیں، اندی تربیت خراب ہو گئی ہے. میں جاگیا ہویا بیٹے، تمہیں جاگ. آج نہیں، تو سکندر نہیں رہنا، تو کامیاب نہیں رہنا. اور حیا کر کہ کام شروع کیتے نہیں. ایڈی سونی تیری عورت اور تو کھچا پیا مارنا ہے. یہ بات اس نے ڈھنگ کی کی. اچھا یہ بات آپ بھی کر رہے تھے، وہی بات ریپیٹ انہوں نے کی. یہ کہے کہ استاد ہیں. نہیں، میں نے تو یہ بات اس طرح نہ کی ہے، نہ میں انٹرسٹڈ ہوں یہ بات کرنے میں. صحیح بات ہے. ننگے آدمیت. اور ننگے آدمیت تو اس لیے تھا کہ اس نے اپنی شیرخوار سوتیلی بہن کو قتل کروا دیا جب اقتدار میں آیا نا. یہ بڑا ینگ تھا، 20 سال کا. تو اس کو بھی قتل کروا دیا کہ کہیں کل کو اس کا شوہر. یہ ہے وجہ کہ میں اس کو ننگے آدمیت کہتا ہوں. اس نے اپنے تمام رشتہ دار مروا دیے، اپنے دوست مروا دیے کہ کوئی کلیم نہ کر سکے اقتدار کو. یہ اقتدار جو 32 سال کی عمر میں تم سے یوں چھین لیا گیا. ایک بات منسوب ہے سکندر سے کہ وہ جب گیا تھا دنیا سے تو اس کے ہاتھ خالی تھے، تو سب کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. اچھا یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بچہ مجھے لگتا پہلے دن کلاس چ آیا. اس کو
کو کیوں نہیں کچھ بنایا, میرے سرانے بٹھا دیا آج. اچھا مجھے افسوس ہو رہا ہے, میں ارسطوٹل اس کو بنانا چاہتا تھا لیکن خام خواہ یہ سفارشی لے آتا ہے. بھائی صاحب میں نو ریاضی فلسفہ سب کچھ سکھایا ہے پر ہے کت خانہ نہیں سکھایا. استاد جی سونا بیبی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. آپ کا کیریکٹر بھی بعض مورخین کے نزدیک بہت شیڈی ہے, لیکن میں چونکہ بہت پسند کرتا ہوں آپ کے وزڈم کی وجہ سے, اس لیے میں آپ کو معافی دے رہا ہوں. ایسے دودھ کے دھلے آپ بھی نہیں تھے. آپ بھی میرے جیسے ہی تھے, پتہ ہے اتنے بابا نا دنیا دا نقشہ تو بنایا ہے, کس نے کہا تمہیں دنیا کا نقشہ؟ سوٹی نہ سمجھا نہیں فلم دے وچ. بیٹے میں جنگ دی حکمت عملی سمجھاندا تھا اور کوئی گل نہیں تھی. یہ انترا ٹاڑی سی اوے یہ سارے ہی, یہ سارا ٹبر ہی انترا تبلے دے تے جنگ دی حکمت عملی سمجھاوندا سی. تاٹک حملہ. سر راکسین کہاں کی تھی؟ سینٹرل ایشیا, تاجکستان, تھوڑا سا علاقہ ازبیکستان کا, جہاں کہ ایک ٹرائبل چیف کی یہ بیٹی تھی. دریائے آمو کے کنارے یہ وہ علاقہ ہے, آکسس ریور, آکسس نہیں ہے جو بالکل افغانستان کو ٹچ کرتا ہے, کیونکہ کچھ علاقہ افغانستان کا بھی اس کے باپ کے انڈر تھا. سکندر کی ماں دراصل سپیروں کی بیٹی تھی اور اس کے اندر بھی بڑی ایک ہوس اقتدار تھی. اپنے شوہر کو مروانے میں بھی اس کا کردار تھا, کلیوپیٹرا کو مروانے میں بھی اسی کا کردار تھا. کلیوپیٹرا تو بہت بعد کا کیریکٹر نہیں. وہ اور کلیوپیٹرا تھی, یہ کون؟ یہ فلپ کی بیوی تھی. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ سکندر تک کو مروانے میں اس کی ماں کا بڑا رول تھا. اچھا بگواس اپنے مالک کے مرتے ہی نا جی ایک دم بے وفائی کر کے سکندر کے ساتھ آ گیا, سکندر. اور ہاں اس کا اصل مالک تو ڈیریس تھا نا, جی جی جی. تو لوٹا ہو گیا. یہ بھی اس دور کا لوٹا تھا. لوٹا نہیں, میں بس ویسے ہی پسند آ گئے تھے مجھے سکو. آپ کو پتہ ہے میں پیار سے سکو کہتا ہوں ان کو. اور سکندر کے مرنے کے بعد بھاگ گیا تھا, فرار ہو گیا. پھر مجھے کوئی پسند ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ, میں کیا کرتا, یہ تک نہیں لبیا انترا, پتہ نہیں کتے گیا وہ. بھاگ گیا تھا. کیا تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں مذاق نہیں لڑانا, تیری مہربانی. تمہارے گلے کو کیا ہوا ہے؟ اینے گول گپے کھا لینے. بڑا گول گپا میں پرا کے کوئی جی میں تو نہیں بولدا. ہاں جی انہوں سن دیا انترا, تینوں کیوں نہیں سنتا؟ اتنی دور بیٹھی. ہاں جی ویسے روکسن آپ تھکی تھکی معلوم ہو رہی ہیں. چل وے, میں ٹیمپو پھکی رکھ رہی ہوں تو سوال پھکے دیں گے. یہ بدتمیز کیوں ہیں آپ؟ سبحان اللہ, کیا فضول ہو تم ایسا. ساری تباہی لات. ہاں جی دیکھو میں تو ٹریننگ کی تھی, ارے اے وچوں پٹے والی جُتی پائی. میں اتنا سکندر دے پیچھے پھری ہاں, میرے پیر وڈے ہو گئے, جُتی چھوٹی. میرا دل ان دے پیر دیکھ کے لتھا. تم باقاعدہ اندھے ہو, ایک تم اس پر فریفتہ ہو گئے. اس پر کیا مطلب, کیا کمی ہے مجھ میں اس پر؟ اس تے فریفتہ ہو کے انہ ہو کے نہیں پاتی انترے. یہ بس میرے وچوں ایک میرا پتر ہویا, اس نے پھر بعد میں ڈیریس کی بیٹی کو بھی قتل کروا دیا سکندر کے مرنے کے بعد. اور اس کا اپنا بیٹا 11-12 سال کا نوجوان چھوٹو سا بچہ, اس کو بھی پھر قتل کر دیا گیا, کیونکہ جس طرح کی آپ حرکتیں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں. جی جولیس سیزر کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. کلیوپیٹرا کا بیٹا بڑے دردناک حالات میں مارا گیا. استاد جی ہاں جی افلاطون دی سناؤ. ہاں افلاطون بڑا یاد آندا ہے مینوں, استاد کدی بھولیا نہیں. میں افلاطون دے سکول وچ پڑھدا سا, بڑا بہترین وقت گزاریا. اس کے ادارے کا نام تھا اکیڈمی, اور پھر بعد میں نفی میں اس نے ایک ادارہ قائم کیا ارسطوٹل نے, کیونکہ اپنے استاد کو نہیں مانتا تھا. وہ یہ بہتر تجزیہ کرتا تھا چیزوں کے بارے میں, اس کی اپروچ بہت بہتر تھی. یہ میانہ روی کا قائل تھا, تو اس نے اس کا نام رکھا لائسیم. اچھا میرے استاد کو سونا بناون دا بھی فارمولا ہے, یہ میں کو دسایا لیکن میں سمجھ نہیں آئی. استاد جی یاد ہے؟ سونا جناب میں 1 من تھاپیاں منگائیاں, 1 کلو چاندی منگائی. تھاپیاں ساریاں چاندی دے آلے دوالے ول دتیاں. چھوٹی جی ایک ہانڈی لئی, ہانڈی وچ میں چاندی پا دیتی. جناب 21 دن میں انہوں اگ دیندا رہا. 21 دن بعد جدو میں ہانڈی کھولی تے چاندی سڑ کے انی رہ گئی سی. دے وچ پھر انہیں مسرا دی دال پکائی. سونا بنانا کوئی مذاق نہیں. صحیح میں بات. پھر پلان بنا رہا ہاں,
मगर आजकल थापियां बहुत महंगियां हो गई हैं। और तरीक में भी खचई मारी है तुमने, अब भी खचई मार रहे हो। आपकी किताब कब पूरी हो रही है मुझे ये बताएं। आप इतने समझदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, खच्चे मारी हैं, खच्चे अच्छा, कौन है ये? बहुत ही बदतमीज है, बहुत घटिया है। अच्छा वो तो बिल्कुल बदतमीजी नहीं कर रहे ना, है ना? नहीं नहीं नहीं, एक को इजाजत है, ये मेरे नाल मोहब्बत कर रही। ओ तेरी तेरे को अपने जोर दा अंदाजा नहीं तरह। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने सुना कि इसका नाम सिकंदर नहीं कसंदर था, ये बात सच है? इतनी क्या मैंने एक सवाल किया है उसका जवाब तो दे। कसंदर था, असल नाम कसंदर। और तुम्हारा नाम कसंदर था पता है? कसंदर, कजेंडर, लेग्जांडर, अलेक्जेंडर, वाह ये होते होते फिर इस्कंदर और सिकंदर बन गए। तो सर सिकंदर आजम क्यों कहते हैं? इसलिए कि फातेह था, बहुत बड़ा, फतह करता रहा, हर जहाँ जहाँ जाता था इसकी फतूहात का सिलसिला बड़ा ज़बर, बहुत शानदार स्ट्रेटेजिस्ट था ये। इसके बाप ने ना, हालांकि नहायत थर्ड क्लास कैरेक्टर था, इससे भी 4 हाथ आगे, फिलिप, जिसकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है और बड़ा अजीब-ओ-गरीब, अजीबुल खलकत कैरेक्टर था वो। और ये तो बड़ा खुशकिस्मत था कि वो मरा और इसको बना बनाया पक्का पकाया इक़्तिदार मिल गया। उसने इसकी ट्रेनिंग पे, इसकी घुड़सवारी पे, इसकी तीर अंदाजी, शमशीर जनी, हत्ता कि वॉर स्ट्रेटजी, इसकी तालीम इसको दिलवाई। फिर ही वॉज वेरी लकी कि इसको अरिस्टोटल जैसा उस्ताद मिल गया, जो उस्तादों का उस्ताद था। तो इसने भी इस काम को, इसको हुकूमत का कोई इतना शौक नहीं था, फतूहात का शौक था। और ख़ास तौर पे जेहलम में जिस तरह इसने सरप्राइज दिया ना पोरू को, वो कमाल था कि इसने पूरे दरिया का जायज़ा लिया कि दरिया कहाँ से बहुत तेज़ है, बहुत ख़तरनाक है। तो इसने अपना लश्कर वहाँ से पार करवाया था कि जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये यहाँ से पार करेगा। क्या वजह है कि हमारे यहाँ लोग बच्चों का नाम सिकंदर तो रखते हैं लेकिन पोरू या पोरस कोई नाम नहीं रखता? इसलिए कि तारीख़ का उन्हें पता ही नहीं। ये तारीख़ से बेबहरा होने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। सिकंदर की हद तक में, पोरू की तो और रीजंस है ना, बिकॉज पोरू वॉज नॉट अ मुस्लिम। सिकंदर भी तो मुसलमान नहीं था। नहीं, सिकंदर फातेह बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने कुछ लोगों को इस पर मुसर देखा है कि सिकंदर से मुराद सिकंदर जुल्करनैन है, जिसको साइरस द ग्रेट कहते हैं, और वो बड़ा बरगजीदा इंसान था। उसके नाम पे बच्चों के नाम सिकंदर रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों का नॉलेज फिल्मी है, अफसानवी है, और वो तारीख़ जो फ़ातिहीन मुरतब किया करते थे, उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ा आदमी था। हालांकि नंगे आदमियत था, थर्ड क्लास था, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि एक ट्रेंड बन रहा है कि सिकंदर नाम अब बच्चों का यहाँ रखा ही नहीं जाता, क्योंकि लोगों को पता अब चला है। और आई एम श्योर कि ये भी पिछले 16-17 साल से ही लोगों को पता चला है कि सिकंदर यूनानी एक्चुअली है कौन। पहले सब बहुत इज्जत करते थे मेरे सिक्कों की, जब से इस भाई ने स्टार्ट किया ना प्रोग्राम अपना, और सिक्कों को उन्होंने बुरा कहना शुरू किया, तब से कोई सिक्कों को पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ थूकते नहीं है कोई इसके ऊपर। अच्छा वो यार, पसंद की बात कर रहे हो। ये में इतराज़ यार। सर क्या हमारा मुआशरा तारीख से नाबलद ही रहेगा? शाह जी ये इधर बैठा ना, मेरा दिमाग भी बंद हुआ है। मेरा मुआशरा, ये सिकंदर खाली हाथ। मुआशरा कब कहा उसने? मुआशरा कहा है। 37,000 मरतबा ये बातें हो चुकी जो आप उसका पूछ रहे हैं। तलफ़्फ़ुज़ बेहतरीन है पुन्नू। वो किस तरह जी? कराची से है वो। हाँ, कदी इधरों कराचियों आ जाता, कदी चित्राल तो आ जाता। की है औतरा? तुम्हें चित्राल बहुत याद है, तुम्हारा अपना इलाका है ना। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਗਾਹਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। अब तेन कह रहे ये चित्राल याद कराया, मैं जंगलों च निकल जाना, खालस शहद उतार के खाना। ओए होए तुम ग्रिजली थे? ग्रिजली का पता तो ग्रिजली क्या है? की हुंदा है शिकरदन? आप बताएं ना, आप बताएं ग्रिजली क्या होता है? ग्रिजली की हुंदा है? आप कसम बताएं क्या होता है ग्रिजली? आप तो उनके अरिस्टोटल बताएं ना, नहीं चले ड्रैग ना करें, बताएं क्या होता है ग्रिजली? कौन बताएं, चलें ग्रिजली क्या होता है? और जड़ा रिच हुंदा है जी वाह, ये चुपेड़ का करिश्मा है। इंदा हाथ बड़ा पारा है। किसका? ए खुसरे दा। इशारा तुम्हारी। Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि गर्लफ्रेंड का रूप धार कर इम्तिहान देने वाला आशिक गिरफ्तार।
اور کیا چاہیے؟ یار کتنا ہے نا ویسے اور کیا چاہیے؟ اسے کہتے ہیں نیچے لگے ہونے کی انتہا. کوئی بات نہیں, میں تمہارا روپ دھار کے پیپر بھی دینے جاؤں گا, تم میرے ساتھ رہنا. وہ اس سے پہلے 2 امتحان دے چکا تھا, سیم 2 مرتبہ پاس کروایا اسی کو ہی, واہ جی واہ. اور تیسری دفعہ پکڑا گیا. تو کہتا میری مجبوری ہے, اس بیچاری کو انگریزی نہیں آتی, تو میں انگریزی میں اسے پاس کروانا چاہتا تھا. لیکن لڑکی بنا ہو اگر کوئی تو صاف پتہ چل جاتا ہے. وہاں پہ شاید نہیں پتہ چلتا نا, وہ ایک ہی طرح کے لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں. کہاں پہ سر؟ سینیگال ویسٹ افریقن ملک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا شہر ہے ڈکار. مسلم کنٹری ہے, 97% 96% مسلم, 96-97% مسلمان ہیں. سر شاید پھر کوئی حجاب وغیرہ, وہی نا, اس نے سکارف بھی لیا, حجاب بھی تھا, وگ بھی لگا رکھی تھی, تو لڑکی کی رنگت, اسی کا انداز, اور اسی کی طرح مٹک مٹک کے چل بھی رہا تھا. تو انویجیلیٹر کہتی کہ مجھے شک ہوا اس پہ کہ یہ کچھ گھبراہٹ میں ہے, میں اس کو آبزرو کرتی رہی. Then I realized کہ something is wrong. تو اس سے پوچھوں تو صحیح کہ تم کیا چھپا رہی ہو, تمہارا مسئلہ کیا ہے. سوال جواب کیے جب, تو عقدہ یہ کھلا کہ وہ تھی نہیں, وہ تھے. واہ واہ واہ. وہ علاقہ ایڈا غریب اتنے کڑی منڈے دی. لڑکی نے اچھا, مجبور سارا افریقہ غریب نہیں ہے. ایلون مسک جو ہے نا وہ افریقہ کا, آپ کو پتہ ہے؟ کیوں جی, یہ بات مرودہ نہیں سی پتا ہوں. ایلون مسک جو ہے نا, تمہیں پتہ ہے نا, مکس بھائی واہ. میں بھی گجرا والا ایک مرتبہ نا بل جمع کروانے گئے, ہم 2 دوست تھے, ہم آگے گئے تو لمبی لائنیں, تو ادھر ہی پلان بنا, میں نے کہا کچھ چدر چدر پھاڑو اتوں تو نقاب نقوب کر کے نا میں کھلوئی نا لائن چ, تو میں کرا دینا بل جب ہے. اوریجنل واقعہ ہے, یہ کوئی 2 لمڑی نہیں ہے. لمبری تو کھلو گئے تو میں نا ہوں پیسے گن رہے ہیں, تو میری جڑے پیچھے نا اور تو گوڑ نہ میرے ہل دے رہی, ہوں میرے ہاتھوں تو شک ہویا, کہندی میں تیرے انج دی ٹانٹ کرانی ہے جو تو کرنے ہے. اچھا رنگیلا صاحب, آپ نے کبھی ایسا کیا کسی عورت کا روپ دھار لیا ہو اور میں پیپر دینے جا رہا ہوں کیسی حرکت؟ انہیں پیس بدلیا پھر یہ پوچھ باہر سی بڑھیا. منصر صاحب آپ نے کبھی کچھ تو کیا ہوگا زندگی میں کہ نہیں؟ منصر وغیرہ تھانے چ منشی ہوں, رشوت چ روٹی بھی لے لیندے. سر پیسے نہیں ہے, کوئی گل نہیں, جاؤ تو چنے تے نان لیا. پاک پتن میں ایک دفعہ چیٹنگ کرتے ہوئے ایک بندہ پکڑا گیا, جو پرابیبلی اس صدی کا سب سے بڑا کوئی سائنسدان چیٹر تھا. یہ کہ اس نے سرجیکلی امپلانٹ کر رکھا تھا اپنے کان میں ایک انسٹرومنٹ, اور باہر سے اس کو ایڈ مل رہی تھی لگاتار بڑے آرام سے, اور اس نے سرٹیفکیٹ بھی دیا کہ میں نے سرجری کروائی ہے. تو یہ انہوں نے کہا جی بیٹھے بیٹھے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں پاس سے گزرا ہوں, انویجیلیٹر کہتا ہے, تو مجھے ہلکی سی بیپ سنائی دی ایک, میں پاس کھڑا ہو گیا. اب بیپ ہوتی ہی تب ہے اس میں جب دوسری سائڈ سے کوئی بولے, تو اس کا خیال تھا کہ شور شرابہ ہوگا, تو مجھے سب پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے جب امتحان ہو رہا ہو, یا تو کوئی پنکھا چل رہا ہوتا, کوئی ایسا شور ہوتا جس میں یہ ایکوسٹکس کی نظر ہو جاتا, وہ تھا نہیں. اس پر اس کی آئی ہوئی تھی, انہوں نے کہا جناب آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہے, ٹیں ٹیں ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ایسا. انہوں نے پولیس بلا لی, تھوڑی دیر میں انہوں نے اسکرین کیا, تو انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی انسٹرومنٹ ہے. سر ہمارے ایک دفعہ ایگزامس تھے, تو سب لڑکیوں نے کیا کیا کہ پیپر آؤٹ ہو گیا تھا, اور اس کا تب یہ ہوتا تھا کہ ایکسرسائز میں سے پیپر آتا تھا. ان سب نے فوٹو کاپیز کروا کے اپنے بورڈز پہ رکھ لیے, اور ٹیچر کو جب پتہ چلا نا, ٹیچر نے سب کے دیکھنا شروع کر دیے. اب سب پکڑے گئے کلاس میں, اور سب نے نا کہہ دیا کہ اس کے پاس بھی ہے. اب میں چیٹنگ میں بہت تیز ہوا کرتی تھی, میں نے کافی زیادہ بال پوائنٹس خرید کے وہ خالی کیے, اور باریک باریک سالوڈ آنسرز میں نے وہ رول کر کے اندر ڈالے تھے. ٹیچر نے ہر طرح کا جگاڑ لگا لیا, میرا کچھ بھی نہیں پکڑا گیا, میں نے آرام سے چیٹنگ کی. یہ بتاتے ہوئے آپ کو ذرا سی تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے تھی. اسی سر اج تک چیٹنگ نہیں کی, اسی اس دن سکول نہیں دوڑ جیتا سی, پڑھ جانا سی میں ڈاکٹر صاحبہ. پڑھ آپ ابھی بھی سکتے ہیں ویسے ببو. نہیں میں پڑھ رہا ہوں, آئی ایم لرننگ. دیکھو نا کڑے کڑے وڈے ماشاء اللہ ٹیچر, آفتاب اقبال صاحب, تو شکیل صاحب بھی آ گئے, ساری جان دا عذاب. نہیں اچھا, اگر آپ کو چوز کرنا پڑے ببو صاحب کہ آپ نے باس سے پڑھنا ہے یا شکیل صاحب سے؟ ظاہر ہے شکیل صاحب سے. ایک لمحہ لگایا. کیوں؟ کوئی بیلٹ لا کے مارنا پڑا.
آپ نے کبھی بیلٹ کھایا ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے ایک بات، اپنے آپ کو چیک کروائیں، آپ کو نارکولیپسی ہے. ہر موشن سے آپ کو نیند آ جاتی ہے. آپ تھوڑا سا ہنستے ہیں. بس جو تسی کہندے نا ویلکم بیک تے دیکھے نا. سر آپ کو بھی کبھی ضرورت پڑی چیٹنگ کی؟ بڑی دفعہ پڑی ہے، بے شمار دفعہ. سر کامیاب تو آپ ہو گئے ہوں نہیں گے. مجھ سے ہوئی نہیں کبھی. سر میرا چھوٹا بھائی پڑھائی میں نالائق تھا بہت زیادہ. تو کدھر لامبے لائے. سر اس پہ کوئی فلمیں بھی بنی ہیں. منا بھائی ہاں بالکل. کیا اچھی فلم تھی. سر سیوٹس کی پہلی ایپیسوڈ میں سیوٹس کی وہ خود نہیں کرتا، وہ تو لوگوں کو کرواتا ہے راس. جی راس خود کر رہا تھا. بچپن دے دن یاد آ گئے، اسکول دور ہے. وہ اسکول کے باہر جو کیسیاں لیا کرتے تھے نا ہم، ڈرتے اوپر نہیں چڑھتے تھے. میں یہ پچھلے دنوں میں گیا ہوں تو میں دیکھا تھا بالکل ہی میرے گوڈے دی کر آنڈے کی سی. اچھا سلائیڈ کہتے ہیں اس کو. تو یہ کیا کہہ رہے تھے سر؟ ہر ٹاؤن میں ایک چھوٹا سا باغ ہوتا تھا جنوں کسی باغ کہندے سن. کمپنی پارک کہلاتا تھا. ہاں جی آپ نے ایسی خام کو اس کو کسی پارک. ہاں جی، اور مالی ہوتا تھا وہ لاک لگا کے رکھتا تھا جنگلے کو. کسی کو جنگلے کے پاس جا کے ہم کہتے تھے بھائی 2-4 کسیاں لے لیے. کہنا دفعہ ہو جو انسان واسطے. میں نے کافی پارکوں میں دیکھا یہ جو سلائیڈ کی بات کر رہے ہیں، یہ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں ٹویا ضرور پڑا. اور جڑا بچہ پہلی بار اوتے باؤ نا سلائیڈ تے، وہ بیچارہ بے بس جہا ہو کے آ رہا تھا کھڑا. بچپن کے دن یاد آ گئے. سر ویسے تانوں کدی نہیں بچپن یاد آیا؟ بخدا کبھی نہیں آتا. میں شاید واحد اگزامپل ہوں. میرے انتہائی 3rd کلاس تھے بچپن کے دن. میں توبہ کرتا ہوں کہ ایسی زندگی اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے. صحیح کہہ رہے ہیں، یاد نہیں کرنا چاہیے، بندہ نا بابازاری شروع ہو جاتی ہے. میرے بچپن کے دن سنانا شروع. کتنے اچھے چپ کر جائیں، وہ دن، کہہ رہا نہیں گانا. آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، میرے بچھڑوں سے مجھ کو ملا دے کوئی. آمین. میرا بچپن. حضرات we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. قدین حضرات آج کی ڈسکشن میں ایک انتہائی دلچسپ کتاب ہے، اردو ادب کا ایک بہت بڑا ناول اداس نسلیں. یہ شروع سے میرے پسندیدہ ترین ناولز میں سے ایک تھا. حالانکہ عبداللہ حسین اپنے اسلوب کی وجہ سے کچھ زیادہ پہچانے نہیں جاتے، بلکہ اپنے ہلکے اسلوب کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ زبان پر انہیں کوئی لمبا چوڑا عبور حاصل نہیں تھا. خاص طور پہ جب کمپٹیشن قرۃ العین حیدر سے ہو یا بانو قدسیہ سے ہو، ایون اشفاق احمد سے ہو، تو کافی فرق محسوس اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ٹریول بہت کیا، کوئی ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھے. آپ جب بہت زیادہ پھرتے رہیں اور خاص طور پہ آپ کا بچپن بے شمار جگہوں پہ گزرا ہو، تو اپنی زبان کے ساتھ، زبان کے اوپر جو دسترس ہوتی ہے وہ قدرے ڈھیلی پڑ جاتی ہے. اور عبداللہ حسین کا کمال ان کی منظر نگاری ہے. میں اس پر انہیں کریڈٹ ہمیشہ دیتا ہوں کہ زبان و بیان کا ٹوٹل کنٹرول نہ ہونے کے باوجود الفاظ کا چناؤ اور فکروں کی بنت کے حوالے سے میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کا ہاتھ قدرے تنگ ہے. لیکن ان کے ہاں جو 2-4 چیزیں انتہائی کمال کی ہیں وہ یہ کہ ہی از اے گڈ اسٹوری ٹیلر، اور ابو ایوری تھنگ ان سے بہتر منظر نگاری میں نے کم از کم اردو ناولز میں بہت کم دیکھی ہے. بعض جگہوں پہ بانو قدسیہ کے ہاں وہ لیول ملتا ہے کہ آپ کو منظر نگاری بھی بہترین ملے، اور خاص طور پہ فکرے کی بنت اور فکرے کی برجستگی، ان چیزوں کا فقدان عبداللہ حسین کے ہاں موجود ہے. عبداللہ حسین کی یہ کتاب 1963 میں شائع ہوئی، سنگ میل نے چھاپی. 50 سے زائد اس کے ایڈیشنز چھپ چکے ہیں، اور اس کو آدم جی سمیت لا تعداد انعامات بھی مل چکے ہیں. اس کا 1 سے زائد زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جن میں انگریزی شامل ہے. اس کا ایک اور خاصہ اس کتاب کا نہیں بلکہ عبداللہ حسین کا، کہ اگر میرے حساب سے میں ریٹنگ جب کرتا ہوں مختلف ناولز کی، تو اردو کے ٹاپ 10 ناولز میں سے عبداللہ حسین واحد رائٹر ہیں جن کے 2 ناولز شامل ہیں.
سر دوسرا کون سا؟ آپ یہ پوچھیں کہ پہلا کون سا ہے. پہلا کون یہ سا؟ ان کا دوسرا ناول ہے اچھا، اس کمپٹیشن میں. پہلا ناول ہے ان کا قید. صحیح صحیح. وہ ناولٹ ہے, بلا کی سٹوری, بہت ہی خوبصورت. یعنی جن مسائل کا اداس نسلیں شکار ہوا ان چیزوں سے, ان مسائل سے یکسر پاک ہے قید کی کہانی, کیونکہ مختصر ہے, ٹو دا پوائنٹ ہے, اور کلیرٹی میں, کہانیت میں اپنا ثانی کوئی نہیں رکھتی. عبداللہ حسین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ چیز کو زیادہ ایکسپلین کرنا پسند ہی نہیں کرتے. ان کا ایک ناول ہے نشیب, اس کا جیسے ایک ہوتا ہے نا پیش لفظ, اس طرح کی ایک چیز ہے جو پہلے صفحے پہ ہوتی ہے. دیکھا جائے تو یہ بھی پیش لفظ ہی کی قسم. ایک پیش لفظ تو ہوتا ہے نا کئی صفحوں پر مشتمل, جو ایک طرح کا انٹرو ہوتا ہے پوری کہانی کا, ابتدائیہ. لیکن ایک ہوتا ہے ایسا ابتدائیہ جو جس طرح بالزاک کی کوٹیشن ماریو پیوزو نے لکھ رکھی ہے کہ بہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم, بالکل اسی طرح انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے نشیب کے کی ابتدا میں. رشین رقاصہ سٹیج پہ بڑا شاندار رقص پیش کر رہی تھی, تو اس کا لبے لباب یہ ہے, تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے تم یہ جو کچھ کر رہی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو she said کہ مجھے آج تک نہیں اس کی سمجھ آئی, میں پوری کوشش کرتی ہوں سمجھنے کی لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں. جیسے نا کہ کس جستجو میں جسم جلاتے ہیں رات دن, سچ پوچھئے تو اس کی ہمیں بھی خبر نہیں. تو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا. فیض صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے خود پتہ نہیں چلتا کہ میرے سے یہ شعر سرزد ہو گیا. میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار اچھا ایسا ہو گیا. قید میں بہت فوکسڈ کہانی ہے. اداس نسلے میں کھلارا بہت ہے, جیسے اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے کئی جنریشنز ہیں. یہ 3 جنریشنز کی کہانی ہے. لب لباب اس کا یہ ہے کہ ایک گاؤں ہے جس میں 2 خاندان رہ رہے ہیں. ایک ایاز بیگ اور نیاز بیگ 2 بھائی ہیں. ان کا بیٹا نعیم جو اس ناول کا ہیرو ہے, نعیم کا کیریکٹر بہت تگڑا ہے. اس کے اگینسٹ اس کی ہیروئن جو ہے وہ عذرا ہے. وہ قدرے ہلکا کیریکٹر ہے, نفیس ہے وہ لیکن ہلکا کیریکٹر ہے. اتنا تگڑا نہیں, اتنا کروڈ نہیں, شاید اس کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی. نعیم ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, کلکتہ سے گریجویشن کر کے آتا ہے, اور انہی دنوں جنگ عظیم اول شروع ہو جاتی ہے. یہ ورلڈ وار 1 میں جبری بھرتی کے تحت بھیج دیا جاتا ہے لڑنے. پہلے یورپ جاتا ہے, پھر افریقہ جاتا ہے. مارکے میں اس کا بازو کٹ جاتا ہے, اور یہ بھی جرت عبداللہ حسین ہی کر سکتا تھا کہ اپنے ہیرو کی بازو کٹ گئی, اور اس کے باوجود وہ ایک سوشل فگر کے طور پہ وہ ایک ایسا سوٹ پہن کے آتا ہے جس میں پروستھیٹک اس کی لم ہوتی ہے, اور اس کے کانفیڈنس میں, اس کے شبشبے میں, اس کے روب داب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بہت گریسفل اٹریکٹیو آدمی ہوتا ہے, اور وکٹوریا کراس وہ لگاتا ہے جو ایک بہت بڑا اعزاز ہے. سر یہ برطانوی حکومت دیتی ہے؟ جی, برطانیہ کا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ وکٹوریا کراس. اور میں جرمنز کا بتا چکا ہوں آپ کو, وہ کیا ہے سر؟ آئرن کراس. جی, آئرن کراس. تو انہی دنوں اسے وہ جو دوسرا خاندان ہے, جبکہ وہ ایک بڑے گھر سے, بڑے یعنی روشن محل ان کے گھر کا نام ہوتا ہے, روشن پور گاؤں کی کہانی ہے. جی. تو اس کے بڑے ذمہ دار کی بیٹی ہوتی ہے, اس کے ساتھ اس کی محبت پروان چڑھتی ہے, اور پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے. یہ سارا سلسلہ اسی طرح چلتا ہے. پھر یہ کانگریس میں شامل ہو جاتا ہے. اس کہانی کے اندر ایک بہت بڑا ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ خام خواہ تحریک آزادی کو اس میں محسوس ہوتا ہے جیسے ٹھونسا گیا ہے. سچ پوچھیں تو اس کی گنجائش نہیں تھی, اور جو ایک ہلکا پھلکا اسلوب ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ اگر ماہرین, ہم تو خیر صرف اسٹوڈنٹس ہیں لٹریچر کے, ماہرین اگر اس کے اوپر گفتگو کریں تو یقیناً کہیں گے کہ اس ناول کے بیسٹ حصے تھے ہی وہ جو برجستگی میں, روانی میں عبداللہ حسین نے لکھ ڈالے. اور وہ ایک گاؤں کی کہانی تھی, سیدھی سیدھی گاؤں کی کہانی. کبھی کبھی سمپل ہونا زیادہ اچھی بات ہوتی ہے. سمپلسٹی میں اتنی خوبصورت نیریشن ہے, اتنا پیارا گاؤں کا ماحول, اور جو ان دونوں گھروں کے اندر کی سٹوریز, انیکڈوٹس, دلچسپ واقعات, وہ بہت لطف دیتے ہیں. لیکن پھر ان کے اندر سیاست ٹھونس دی گئی,
کانگریس ٹھونس دی گئی, تحریک آزادی ڈال دی گئی, اس کے ساتھ اس کو باقاعدہ اوور کراؤڈ کر دیا گیا, اور ناول اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پھر وہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو لیو ٹالسٹائی کی کتاب کے ساتھ ہوا, کہ بہت بڑی کہانی لیکن اپنی ہی زخامت تلے امپلوڈ کر گئی. وار اینڈ پیس. وار اینڈ پیس, ہاں جی. عبداللہ حسین کا اصلی نام محمد خان تھا. اٹ واز ناٹ عبداللہ حسین. واہ. تو انہوں نے صرف اس لیے اپنا نام چینج کر لیا کہ یار آلریڈی کرنل محمد خان کے نام سے ایک آدمی لکھ رہا اور بڑا ٹکا کے لکھ رہا ہے. اینڈ کرنل محمد خان بہت لاجواب رائٹر تھے, اور شاید یہ ٹھیک فیصلہ کیا انہوں نے. یہ ایکسائز انسپیکٹر ہوا کرتے تھے عبداللہ حسین. راول پنڈی میں بھی انہوں نے کام کیا, لاہور بھی کام کیا, بہت سے شہروں میں. تو ایک فیکٹری میں ان کا دوست کام کرتا تھا, اس کا نام تھا عبداللہ حسین. انہوں نے یہ نام وہیں سے مستعار لیا اور پھر چل سو چل. لیکن شاید کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نام میں اللہ نے کتنی برکت ڈالنی ہے, کہ پے در پے ان کے پھر بہت بڑے ناولز آئے. اس کے بعد 81 میں ان کا ناول آیا نشیب. ہم گورنمنٹ کالج میں تھے ان دنوں, اور نشیب پڑھنا اور اس کے اوپر خوب گفتگو کرنا باقاعدہ کالج کا فیشن تھا. نشیب میں دراصل 2 ناولٹس تھے نشیب کے عنوان سے. پھر اگلے سال ایک بہت تگڑی کتاب باغ آئی, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ باغ نے مایوس کیا تھا. وہ بات ہی نہیں جو اداس نسلیں میں تھی. پھر 89 میں آیا قید. وہ ان کا ماسٹر پیس ہے, میرے کم از کم میرے حساب سے ماسٹر پیس ہے. پھر 96 میں ان کا ایک ناول آیا نادار لوگ, وہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا. اور ثابت یہ ہوا کہ ان کے پہلے ناول نے برگد کا روپ اختیار کر لیا, اور باقی سارے پودے اور درخت اسی برگد کے سائے تلے ہوتے رہے اور وہ زیادہ پنپ نہیں سکے. بالکل یہی سلوک ماریو پیوزو کی کتاب گاڈ فادر نے کیا اپنی دیگر کتابوں کے ساتھ. حتیٰ کہ قرۃ العین حیدر کی آگ کا دریا نے بھی بے شمار ناول ان کے, اور خاص طور پہ 3-4 ان کے اپنے, گردش رنگ چمن, اس جیسی خوبصورت کہانیاں, وہ اس کے بوجھ تلے دب گئیں. ایون بانو آپا کے ہاں جو چیز راجہ گدھ ہے اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے حاصل گھاٹ, اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا, لگتا ہے کسی اور رائٹر کی کہانی ہے. اچھا جی, 84 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا, اور یہ بات ہے کوئی 5-6 سال ادھر 2015 ایگزیکٹلی 7 سال پہلے. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان سے مل چکا ہوں, اور ان دنوں فیصل آباد رہا کرتے تھے. عبداللہ حسین نے اپنی عمر کا ایک حصہ انگلینڈ میں بھی گزارا ہے. اچھا جی, اس کہانی کا انجام خاصا ڈپریسنگ ہے کہ وہ فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کی محبت بھی وہ نہیں رہتی جو عذرا کے ساتھ پہلے تھی, اور جیسے ان کا سلسلہ شروع ہوا بالکل اس سے مختلف ہو جاتا ہے. ایک طرح سے محبت دونوں میں ارریلیونٹ سی ہو جاتی ہے, یہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے, اور تھوڑا سا آپ کو کیریکٹر چینج ہو جاتا ہے. یہ میل ہے, گیبریل گارسیا مارکیز کی کہانی میں فیمیل مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے کہ محبت کہیں اور شادی کہیں ہو جاتی ہے, اور جس سے پہلے محبت ہوتی ہے اسے یکسر فراموش بھی کر دیتی ہے. اور یہ بہرحال جب فالج کا شکار ہوتا ہے تو اس کی تیمارداری کرتی ہے, اس کی بڑی نرسنگ کرتی ہے عذرا جو اس کی بیوی ہے. یہ وہاں سے ایک بہت لمبی چوڑی شان و شوکت والی زندگی چھوڑ کے پاکستان, کیونکہ پاکستان بن چکا ہوتا ہے, یہاں آ جاتے ہیں, تو ایک عام اور چھوٹی سی لائف کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ شاید آنے والے وقتوں میں دن بدل جائیں, بہتر ہو جائیں. یہ آپ کو تھوڑا سا ایک ذائقہ, ایک فلیور مشتاق احمد یوسفی کی آب گم میں ملے گا. یہاں میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت اچھا ریسورس ہے آن لائن ریختہ کے نام سے. جی ریختہ, اس پہ عبداللہ حسین کی تقریباً ساری کتابیں موجود ہیں PDF ورژن میں,
اور ناٹ اونلی عبداللہ حسین، بہت سے اور جو رائٹرز ہیں ان کی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں. اچھا جہاز چ وڑو نا شکیل صاحب ورگا ایویں جراباں سدیاں کر رہے ہوندا. جہاز میں کب اتارتے ہیں؟ کئی نا ایویں جراباں بوٹ لا کے تے چونکڑی مار کے. نہیں، جرابوں کے اوپر پہننے کے لیے وہ جرابیں دیتے ہیں. وہ تو سر جتنے الٹرا ساؤنڈ کراؤن جاؤ اتنے دے نے کی ہو گیا. میں سر ایک باری جہاز جُتی اتار کے تے اوپر بیٹھا، سارے اتر گئے جہاز سے. جب ایئر پاکٹ آئے تو میری جوتی وہاں سے پھسل کے پیچھے چلی گئی. اچھا، ایئر پاکٹ کا جوتی کے پھسلنے سے نہیں، بے وقوف وہ جب جہاز سینڈ کرتا ہے نا تو یہ یوں نہیں ہوتا، یہ ہیلی کاپٹر نہیں ہے، یہ یوں جاتا ہے اوپر. جب یوں جائے گا تو انکلائن ہوگا، تمہارا جوتا اگر یہاں پڑا نا تو یہ یہاں پہنچ جائے گا. یہی بولا اپنی طرف سے انہوں نے، ایئر پاکٹ بیچ میں ڈال کے نا. ایئر پاکٹ مجھے پتہ نہیں تھا اتنا. میں تینوں جہاز سے بایا انہیں تینوں دسیا کیوں نہیں؟ وہ جُتیاں سنگل پا لینا یار، تسی میری گل مذاق بنا لیندے ہو. بلکہ تو جُتی پاؤنا ہی کیوں ہے؟ جو تیرا کم تو کھریاں لوا. ایزی ہو کے بیٹھنا چاہ رہا تھا. ایزی ہو کے آپ پھپھو کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایزی ہو کے. جہاز تیرے پیو دا سی. یار کیا بےودگی کر. وہ نہیں، بندے نے ٹکٹ لی ہوتی ہے، ریلیکس ہوتا ہے بندہ. میں خود اتار کے بیٹھا تھا. تھوڑے جہازاں 'چ پانی کھڑا ہوندا سالے. مدینہ حضرات will take a break, stay with us. ویلکم بیک. مدینہ حضرات، آج گانے کے لیے فلم ہے آنسو بن گئے موتی. قتیل شفائی کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت کمپوزیشن ماسٹر عنایت حسین کی. گایا احمد رشدی نے. پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر. اگر میں بتا دوں میرے دل میں کیا ہے تو مجھ سے نگاہیں چرا تو نہ لوگے. ہائے اگر بڑھ گئی میری بےتابی دل، کہیں مجھ سے دامن چھڑا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں. زباں چپ رہے تو نظر بولتی ہے، زباں چپ رہے تو نظر بولتی ہے، نظر چپ رہے تو زباں ڈولتی ہے. کوئی راز دل کا جو کھل جائے مجھ سے تم اس کو فسانہ بنا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں. نئے سے نیا تیر برسا رہے ہو، ابھی تو مجھے تم ہی تڑپا رہے ہو. نئے سے نیا تیر برسا رہے ہو، ابھی تو مجھے تم ہی تڑپا رہے ہو. جو میں نے لگائی کوئی چوٹ دل پر تو دل کی لگی کو چھپا تو نہ لوگے. ہائے اگر میں بتا دوں. دکھا کر امنگوں کی گل پوش راہیں،
दिखा कर उमंगों की गुलपोश राहें बुला तो रही हैं तुम्हारी निगाहें। मोहब्बत के रास्ते पे जब आ गया मैं, कदम अपना पीछे हटा तो न लोगे, हाय अगर मैं बता दूं। ब्रावो ब्रावो